اور ایک بات پر اور غور کر لیجئے گا، میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور ایک بات پر اور غور کر لیجئے گا، آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم الدین احمد اور ISI انٹر سروس انٹیلیجنس اور FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہماری یہودی کمیونٹی کے اس علاقے سے ہر روز نوجوان لڑکے اسکول بیگ پہن کر ٹرینوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں یہ ٹرینوں میں گھوم کے؟ اور سارے اسکول بیگ پہنے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں بھائی، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی کمر کسی ہوئی ہے، اور مجھے یہ لوگ کمر کسنے سے روکتے ہیں۔ اب یہ میرا صبح نہانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جمعے کا دن تھا تو میں نے پہلے کچھ تھوڑا بہت کھایا پیا، پھر میں حمام پر گیا، جا کے نہایا، اور اس کے بعد کھانا ناشتہ کیا، کیونکہ میں صبح اٹھا تھا تو میرا ناشتہ ہی کہلائے گا۔ ناشتہ کیا، اس کے بعد ہوٹل پہ آ کے چائے پی، اور اب اپنے کمرے میں بیٹھ کے آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ان سے کہا جائے بھائی کہ آپ لوگوں سے یہ بلڈنگ نہیں گر رہی تو ہم اور کیا کہتے ہیں بٹالین بھیجیں، ہم کم سے کم 150-200 فوجی اور بھیج دیں جو سارے مل کر ایک ساتھ چھت کو کھٹکھٹائیں، تو ہو سکتا ہے پھر کچھ اثر ہو میرے اوپر، لیکن اس کے لیے بھی ایک کام کرنا پڑے گا کہ میں اس وقت سو رہا ہوں۔ کم سے کم 150-200 فوجی بھجوا دیجئے، لیکن یہ دیکھ لیجئے گا کہ وہ شیطان کے پجاری، ملک دشمن، راہ موساد کے دہشت گرد اور ڈکیت اور پرس چھیننے والے اور موبائل چھیننے والے اور بے گناہ عورتوں کو ان کا ریپ کر کے ان کو قتل کرنے والے ہوں، شریف نہ ہوں، کیونکہ شریف تو بولے گا یار یہ بندہ دین اسلام پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ پاکستان نیوی میں کون ایسا خبیث کا بچہ ہے جو اس کو چلنے نہیں دے رہا؟ آخر ایسا کون سا خبیث یہودی ہے جو پاکستان نیوی میں موجود ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دشمن ہے؟ اور کل میرا بھتیجا بھی آیا تھا، وہ میں کل بھی اس حوالے سے میں ویڈیو بنا چکا تھا۔ تو ایسے کام کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ پوری بٹالین کو بھیجیں، اور جب یہ لوگ چھت کو کھٹکھٹا رہے ہوں تو پورے جو خاندان ہماری بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، راہ موساد کے دہشت گرد اور PTI کے لومڑ، گیدڑ، لگڑ، بھگے، کتے اور گدھے، تو ان سب کی فیملی کو نکلوا دیجیے گا تاکہ میں صرف اکیلا ہی مر جاؤں۔ باقی نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے نا کہ کچھ بھی ہو جائے کسی بھی حالت میں بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو قتل مت کرنا، ورنہ بے شک تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو ظالموں میں سے ہیں، اور پھر قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے کہ اب اگر تم ان میں رہے تو بے شک تم بھی ظالم ہوئے۔ تو بھائی میں تو نکلتا ہوں، میں نہیں نکلتا ہوں۔ اب اگر CMH میں ملک دشمن بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں تو میرا قصور نہیں ہے۔ اب اگر سہاوا جو جہلم کے ساتھ لگتا ہے یا جہلم کے علاقے میں سہاوا جہاں پر آرمی کی کوئی بٹالین تھی، کیا تھا، ادارہ تھا آرمی کا، تو وہاں کے لوگ اگر مجھے اپنی طویل میں نہیں لیتے بلکہ وہاں سے بھگا دیتے ہیں، پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی میرا قصور نہیں ہے۔ اب اگر وہ بندہ یہ بولے کہ کیا میں بھی یہودی ہوں، تم مجھے بھی پہچان سکتے ہو، تو میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ بھائی صاحب آپ اپنی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیجئے، میں آپ کا گھر دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ آپ کون ہو۔ تو اس نے میرے بارے میں کہا تھا اس کو آگے حوالے کرو پولیس کے، پولیس اسے تحقیقات کر لے گی۔ بھائی ایک بندہ آپ کو اپنے موبائل سے پروف دے رہا ہے، اپنی ویڈیو دکھا رہا ہے کہ بھائی میں ISI کے لیے، آرمی کے لیے کام کرتا ہوں، تو ایسے فوجیوں کو اگر پاک فوج میں رہنے دینا ہے تو پھر آپ سے درخواست ہے ایک نوٹیفیکیشن جاری کروا دیجئے کہ بھائی پاکستان میں مسلمان نہیں رہ سکتے۔ ابھی یہ شیطان کی پوجا کرنے والوں کا خاص ملک ہے، اور پاکستان کی مسلمان خواتین کو اور دوسرے مذہب کی بے گناہ خواتین کو جو مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں ان کو پاکستان سے زندہ جانے کی اجازت دی جائے، جیسے یوٹیوب پہ ویڈیو چل رہی ہے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس حوالے سے غور و فکر کر لو گے آپ کہ پاکستان کو دین اسلام پر چلانا ہے یا یہودیوں کی پیروی کرنی ہے۔ قرآن پاک کی پیروی کرنی پڑے گی تو ظاہری بات ہے پھر جج میں سے جو ملک و قوم کے دلال جج ہیں
اور جو پاک فوج میں جو ملک قوم کے دلال فوجی ہے اور جنرل ہیں ان کو نکالنا پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا. اور جنا اسپتال اور پی این ایس شفا سے بھی ایسے ڈاکٹر کو نکالنا پڑے گا جو وہاں پہ لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کس کس کے جسم میں وہ چپ لگوائی جا چکی ہے جو عمران خان نے میرے جسم میں لگوائی ہے. اور یہ کام انڈس ہاسپٹل میں ہو رہا تھا، کیا دوسرے ہاسپٹلس میں بھی کام ہوا ہے؟ تو اس حوالے سے غور و فکر کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں رحمت میں حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مرد عورتوں بچوں بوڑھوں کو بھی. آمین یا رب العالمین ارحم الراحمین. اللہ حافظ.